تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بڑا یونیک، بڑا انوکھا ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اس پر مدنی پھول حاصل کیے تھے، اور وہ تھا حقوق مصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر کتنے حقوق ہیں، ہم نے ان حقوق کے بارے میں کچھ تفصیل بھی بتائی تھی، اور 4 حقوق کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے سلسلے کی میں آپ کو پہلے کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 5ویں حق سے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ایک ایسا ٹاپک ہے، شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ نیو ٹاپک ہوگا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس کے امتی ہیں، جس کے صدقے ایمان ملا، ان کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر 8 حقوق بیان کیے۔ ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی شے نہیں ہمارے پاس، تو بتائیے ایمان کی حفاظت کی ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ پیار تو ہر امتی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، نہ ہو تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ مگر آج یہ سمجھنا ہے کہ کتنا ہونا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے ہمیں رکنا ہوگا۔ نبی پاک نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، پیارے آقا نے دھوکہ دینے سے منع کیا، نبی پاک نے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا، پیارے آقا نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کمانے کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی۔ تو نبی پاک کی ان باتوں کو بلا بیٹھنے والا اپنے بارے میں غور کرے، کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین، ویسے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ انٹرنیٹ پر تلاش کر کے یہ دونوں پروگرامز ایک ساتھ دیکھیے، تاکہ جو اس میں جس کنٹینیوٹی سے آپ سمجھیں گے بات کو وہ زیادہ آسان ہے۔ اب چلتے ہیں ہم 5ویں حق کی طرف، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر ہے، اور وہ ہے تعظیم رسول۔ امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں ایک نہایت اور اہم حق یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم اور توقیر اور ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ اور یاد رہے، یہ فرض عین ہے، ہرگز کبھی ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرے۔ اور نبی پاک کا مقام و مرتبہ تو دیکھیں، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا ناظرین، اپنے دربار کے آداب وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں، یا ان کے نیچے رہنے والے لوگ ان کے مشورے سے ڈیفائن کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس وقت آنا ہے، کیسے آنا ہے، کہاں ویٹ کرنا ہوگا، ٹائم کس سے لینا ہے، کتنی دیر کا اپائنٹمنٹ ہوگا، ڈریس کوڈ کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں۔ دربار رسالت کی شان تو دیکھیے، اس کے آداب رب قرآن میں خود بیان فرما رہا۔ ایک آیت وہ اس کی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، چنانچہ سورہ فتح میں رب عز و جل قرآن میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پیارے آقا کی تو تعظیم کرنی ہی کرنی ہے۔ نبی پاک کے ہر وصف، نبی پاک کی ہر عادت، نبی پاک کی ہر پسند، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر تبرک، نبی پاک کی آل، نبی پاک کے شہر، گویا نسبت رکھنے والی ہر چیز سے والہانہ پیار، یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور حق بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ کرے کہ دل کی گہرائیوں سے ہم ہر اس چیز کا ادب کریں جس کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ اور سبحان اللہ، آج ہمارے درمیان نبی پاک کی آل ہوا کرتی ہے، آل رسول کا ادب ہمیں کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صحابہ کرام کی تعظیم کے انداز بھی کتنے نرالے تھے، سبحان اللہ۔
امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب یہاں بظاہر سوال جو تھا وہ عمر کے حوالے سے تھا کہ کس کی عمر زیادہ ہے۔ اب عشق کی بولی دیکھیں، تعظیم کی بولی دیکھیں۔ حضرت قباس کہتے ہیں کہ بڑے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، مگر میری پیدائش نبی پاک سے پہلے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، یہ انداز تھا صحابہ کرام کا کہ کہیں کسی پہلو سے، کسی بھی انداز سے نبی پاک کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کرتا تھا، مگر نبی پاک کی ہیبت کی وجہ سے، پیارے آقا کی دل میں تعظیم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے برسوں گزر جاتے، میں دریافت نہ کر سکتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے ساکت و جامد بیٹھے ہوں، پرندے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، مگر نبی پاک کی بارگاہ میں اس ادب کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھتے۔ کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نبی پاک کی خدمت میں رہے ہیں، پیارے آقا کا ذرا سراپا تو بیان کریں۔ کہتے رہے تو کئی عرصے تک خدمت میں، مگر ادب کی وجہ سے ہم نبی پاک کو بار بار دیکھ نہیں پاتے تھے، بس آنکھیں اٹھا کر جھکا لیتے تھے، چہرہ انور کو اتنی تفصیل سے دیکھ ہی نہ پائے کہ بہت تفصیل سے بیان کر پائیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا انداز تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ کرے کہ ان کے ادب کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اب چلتے ہیں چھٹے حق کی طرف۔ ویسے تو میں صحیح عرض کروں، یہ ٹاپک ایسا ہے ناظرین جو گھنٹوں بیان کیا جائے اور ہر ٹاپک پر گھنٹوں بیان کیا جائے تب بھی بات پوری نہیں ہوگی، مگر اب چونکہ سلسلے کا وقت بھی ایک مختصر ہوتا ہے، چھٹے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے مدح رسول۔ سبحان اللہ! مدح رسول یعنی ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے جس کو ادا کرنا امت پر لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کا ہمیشہ اعلان اور چرچا کرتے رہیں، اور ان کے فضائل و کمالات کو علل اعلان بیان کرتے رہیں۔ اور یہ طریقہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نعت خوانی، یہ نبی پاک کی مدح سرائی، یہ صرف 50 100 200 سال پرانی نہیں ہے جناب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، پیارے آقا کی موجودگی میں صحابہ کرام نعتیں پڑھا کرتے، نبی پاک کی مدح و ثنا کیا کرتے۔ بلکہ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس زمانے میں صرف تلوار سے لڑائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اشعار کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ سامنے والے بدبخت نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے، اور یہاں سے صحابہ کرام ان کے جواب میں نبی پاک کی نعتیں لکھا کرتے، پیارے آقا کی مدح و ثنا کیا کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بھی صحابہ کرام جو نعت گو شاعر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اے عبداللہ بن رواحہ، تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ویسے تو بڑی طویل فہرست ہے نعت شعراء کی، مگر حضرت حسان بن ثابت کے وہ شعر کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ کیا کمال کی بات لکھی! وہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں، اب ذرا سمجھیے گا ناظرین، اس شعر کے معنی کو سمجھ لیں گے نا، آئندہ زندگی میں کبھی بھی نعت خوانی سے کنفیوز نہیں ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے میرے آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک بات تو یہ کلیئر ہوئی کہ نعت خوانی یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، نعت سننا یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، نعت خوانوں کو عزت دینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کر نعت سنا کرتے ہیں۔ تو نعت خوانی میں جانا، نعت خوانی سننا، یہ تو ایمان والوں کا انداز ہے۔ اور اب آج کے دور کی اور خاص طور پہ شہنشاہ بریلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو میں سامنے رکھوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا رمز کیا ہے، اس کی راز کیا ہے، وہ کیسے قرآن و حدیث کو اپنے شعروں میں پرو دیتے ہیں اور کیسے ہمیں ہمارے سامنے وہ بات رکھتے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا اس شعر کو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا با کمال اور جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔
اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اگر یہ لکھیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہد و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو یہ تو ایسا لگتا ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آگے آپ نے لکھا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک فرمایا۔ تو یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخری بات کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ تو نعت خوانی سننی ہے، نبی پاک کی مد و ثنا کرنی ہے، پیارے آقا کے چرچوں کو بلند کرنا ہے۔ اور یقین کریں جو ان کے نام لیوا ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے نام بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی نبی پاک کی مدح میں آقا کا ذکر کرتے ہوئے بس اسی کام میں کاش زندگی صرف ہو جائے، اور حضور اپنے سراخانوں میں قبول کر لیں، اپنے نام لینے والوں میں ہمیں قبول کر لیں۔ یہی زندگی کا حاصل ہے کہ بس سرکار اپنا چرچا کرنے والوں میں ہمیں شامل کر لیں۔ یہ بھی انہی کی مہربانی ہے، ورنہ یہ لب کہاں ان کا ذکر کرنے کے قابل۔ بہرحال ساتویں حق کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے درود شریف۔ جی ہاں ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا، درود پڑھتے رہنا، یہ بھی نبی پاک کا حق ہے امت پر۔ اور قرآن میں رب نے کتنا پیارا ہمیں حکم دیا ہے۔ آیت درود کا مطلب تو سمجھیے، کوئی اور ایسا کام قرآن میں بتائیے تو صحیح جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ اے مومنو یہ میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کرو، سوائے درود کے کوئی ایسا آپ اور معاملہ نہیں بتا سکتے۔ دوبارہ آیت درود سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، اور نیت کیجئے کہ آج کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین آیت درود آپ نے سنی، احادیث بیان کرنا شروع کروں تو کئی راتیں درکار ہیں۔ درود پاک کے تو کتنے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود اور اتنے فائدے، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک میں؟ ذرا مل کے پڑھے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شاید 10-12 سیکنڈ۔ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں ہم 10-12 سیکنڈ میں؟ مگر درود پڑھ کے اللہ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو سکتی ہیں۔ آپ کی بیماریاں، قرض داریاں، پریشانیاں، واٹ ایور پرابلمز یو ہیو، درود پڑھ کے تو دیکھیں، کثرت سے پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کا امتی ان پر درود بھیجے۔ اللہ کرے کہ بس زندگی صرف ہو جائے اس کام کے لیے، ہمیں لطف بھی آنے لگ جائے گا، لیکن پڑھنے والے تو بنے نا۔ اس کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا سے اپنی کچھ جان چھڑائیے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کیجیے۔ یقین کریں بہترین استعمال ہے وقت کا، بہترین استعمال ہے زبان کا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ 8ویں حق کی طرف چلتے ہیں، اور کیا پیاری بات ہے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں، امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 8 حقوق ہیں، اس میں 8واں حق یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کو جائے، امتی پیارے آقا کے روضے پر حاضر ہو۔ یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور سبحان اللہ، مجھے اور آپ کو قرآن، دیکھیں آج ہم نے بیان قرآن و حدیث کے اندر ہی کیا ہے، اور بار بار ہم نے قرآنی آیتیں سن کر اس بات کو پروف کیا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قبر انور پر حاضری دینے کا کتنا شاندار حکم مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا۔ قرآن پاک کی
سورہ نساء کی ذرا آیت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی دربار رسول میں حاضری، دوسری استغفار، اور تیسری رسول کی دعائے مغفرت۔ اور علماء لکھتے ہیں یہ حکم نبی پاک کی حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ روضہ انور پر حاضری دینا بھی یقیناً دربار رسول میں حاضری دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ ہو جائیں تو اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ شاید آج بہت سارے ناظرین کو یہ کلیریفائی ہوگا یہ جاؤ کا کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے۔ یہ اسی قرآن پاک کی آیت میں جو لفظ جاؤ کا ہے، محبوب کے در پر حاضر ہو جائیں، ان کے پاس آ جاتے۔ جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور نبی پاک خود انکریج کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف بلایا کس طرح ہے پیارے آقا نے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث سنیے اور مدینے کے شوق کو اور بڑھنے دیجیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ مدینے جانے کو کیوں نہ تڑپیں؟ دنیا میں کوئی اور شہر ہو تو بتائیے نا۔ دنیا میں کسی مقام پر جائیں نا ناظرین، 1 بار جائیں 2 بار جائیں پھر بور ہو جاتا ہے انسان، کہتا ہے دوبارہ کیوں جاؤں، دیکھ لیا اب کہیں اور چلتے ہیں۔ مگر مدینہ وہ شہر ہے، خدا کی قسم 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا ہے، تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ ناظرین مدینے سے دل و جان سے محبت کیجیے۔ ایک غلام مدینے جانے کو نہ تڑپے تو کہاں جائے؟ جس آقا کا کلمہ پڑھا وہ مدینے میں ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے، جن کا قبر میں دیدار کرنا ہے وہ مدینے میں ہے، جن پر سب کچھ فدا وہ مدینے میں ہے۔ تو مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ پیارے آقا سے جس کو محبت ہے وہ تو مدینے ہی کے لیے تو جیتا ہے۔ اور یقین کیجئے جس کے دل میں مدینے کی تڑپ آ جائے نا اس کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، با ادب اور با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں بلایا بھی ہے آقا نے، بلکہ وہاں کی موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور وہی ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ ناظرین یہ آج 8 حقوق 2 قسطوں میں اس پروگرام میں کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اب آخر میں یہ عرض کروں گا کوشش کیجئے ان حقوق کو ادا کرنے کی، محبت کیجئے نبی پاک سے دل و جان سے، تعظیم کیجئے، اطاعت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے اور خوب درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے چرچے کو بلند کیجئے۔ اور اس طرح کی اگر زندگی گزر گئی نا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو مجھے بتائیے نا پیارے آقا کے سوا کون ہے جس کے دربار میں جا کر ہم شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ وہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس بات پر غور ضرور کیجیے۔
آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کو راضی کرنے کی ہم فکر میں ہیں، مگر زندگی کی سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی جس کو کہے کہ اسٹرگل ہی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس سے رب راضی ہو گیا نا، اسے سب راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بات ہے سمجھ کی، دھیان دیجئے گا۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا